کہ اللہ کن کاموں کی بنیاد پر اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے؟ تو رب نے فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اور ایک مقام پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور اسے سنو۔ دیکھیے یہاں بھی رحم کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمل تم کرو، مہربانی مولا تم پر فرما دے گا۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تم اسے خاموشی سے سنو، اور اگر کوئی بندہ قرآن خاموشی سے سنتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اب جس قوم کا مزاج یہ بن گیا ہو کہ قرآن سننا بھی اس کی طبیعت پر بوجھ بن جائے، اس قوم پر پروردگار رحم و کرم کی بارشیں کیسے نازل فرمائے گا؟ آج ہماری قوم کا مزاج یہ ہے، گھنٹوں گانے سنیں گے، گھنٹوں غزلیں سنیں گے، لیکن اگر مسجد میں امام نے قرأت تھوڑی لمبی کر دی تو ٹرسٹی کے پاس شکایت پہنچ جائے گی۔ امام صاحب سے کہیں کہ جب لمبی قرأت کرنی ہو تو خود اکیلے جب نماز پڑھتے ہیں تب پڑھ لیا کریں، ہمیں کافی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ہاں بوڑھوں کی رعایت کے بارے میں حکم ضرور ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ طبیعت پر قرآن سننا اگر بوجھ بن جائے تو ایسوں پر اللہ عز و جل رحم و کرم کی بارشیں کیسے نازل فرمائے گا۔ لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہو، بات کرنے کی بجائے بندہ خاموشی سے اس طرح سے سنے کہ میرا رب کیا فرما رہا ہے، میں خاموشی سے سنوں تو صحیح، اور رب کے فرمان کے سامنے اپنے قول کو، اپنی بات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے، کسی سے گفتگو کرنے کی بجائے میں چپ رہوں، اللہ کے فرمان کی اس تعظیم کرنے کی بنیاد پر میرا مولا رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ لیکن ہمارا حال بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ اور اللہ کی کتاب کو سن کر دل میں جو سرور پیدا ہونا چاہیے اور ایمان کے اندر جو تقویت ملنی چاہیے، یہ بھی ہماری کیفیت نہیں بنتی، جبکہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے مومنین کی تعریف میں بیان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ لیکن آج حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سننا معاذ اللہ لوگوں کو بلکہ ایسی پوزیشن ہے کہ جس مسجد میں یعلمون تعلمون کی طرح تراویح ہوتی ہو کہ امام صاحب کہاں سے قرآن پڑھے اور کیا پڑھے سمجھ میں نہ آتا ہو، 20 منٹ کے اندر پورا پارا پڑھ لیتے ہو، وہاں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور جہاں پر بالکل حدر کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں قرآن سننے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ کہتے ہیں بہت ٹائم مولانا لگا دیتے ہیں، العیاذ باللہ۔ قرآن سننا بھی رسول اعظم کی سنت مبارکہ ہے، اور قرآن سن کر رونا بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن جس قوم کا مزاج گانا سن کر رونے کا ہو، غزلیں سن کر رونے کا ہو، ایموشنل سین دیکھ کر کے رونے کا ہو، اس قوم کا کیا کہنا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن میں تلاش کرو کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ تو ایک تو اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، دوسرا قرآن مقدس کی پیروی اور اللہ سے ڈرنا، اور تیسری چیز قرآن سننا خاموشی کے ساتھ اور چپ رہنا،
اس پر اللہ عز و جل رحم و کرم کی بارش نازل فرماتا ہے.